دو سگے بھائیوں کی دو سگی بہنوں سے شادی ہوتی ہے جناب، اور ان کے کمرے چینج ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ بڑے بھائی کی دلہن جو ہے وہ چھوٹے بھائی کے کمرے میں، اور چھوٹے بھائی کی دلہن جو ہے وہ بڑے بھائی کے کمرے میں۔ اب ان دلہنوں کا آپس میں ازدواجی تعلقات بھی جو تھے وہ قائم ہو گئے۔ استغفر اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے کروڑوں درود و سلام محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ہاسپٹل جو ہے وہ بن رہا ہے، جاری و ساری ہے، تو اپنا اپنا 1 روپیہ دے کر ہاسپٹل کو، اسٹرانگ عظما ٹرسٹ ہاسپٹل کو کامیاب بنائیں، تاکہ کئی ماؤں کی جانے وہاں پہ بچ سکیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور دیکھیں اس دور میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ آج کل جو ہے سوشل میڈیا پہ سب سے پہلے تو ہر کسی کے پاس فون ہے۔ ولاگ بڑا انٹرسٹنگ ہے، آپ لوگوں نے پورا دیکھنا ہے۔ دو سگے بھائیوں کی دو سگی بہنوں سے شادی ہوتی ہے جناب۔ شادی ہونے کے بعد رخصتی ہوتی ہے، اور ان کے کمرے چینج ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ بڑے بھائی کی دلہن جو ہے وہ چھوٹے بھائی کے کمرے میں، اور چھوٹے بھائی کی دلہن جو ہے وہ بڑے بھائی کے کمرے میں۔ اور اسی دوران کیا ہوا ہے، اب ان کا نکاح ہے یا نہیں ہے، یہ ایک کوسچن ہے جو کہ رمضان ٹرانسمیشن کے اندر پوچھا گیا ہے، کہ دو سگے بھائیوں کی دو سگی بہنوں سے شادی ہوئی ہے، اور دلہنیں جو ہے تبدیل ہو گئی ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ مہینوں پہلے، بلکہ 1 سال پہلے اگر انگیجمنٹ ہوتی ہے، تو آپ نے یہ ولاگ دھیان سے دیکھنا ہے، اور دھیان سے کمنٹ اپنے دماغ کے مطابق کرنا ہے، کہ ہم کہہ رہے ہیں اور لوگ آگے سے سمجھ کیا رہے ہیں۔ مہینوں نہیں، سالوں پہلے پلاننگ شروع ہو جاتی ہے جی، شادی کرنی ہے، اور اس کے بعد جو ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، دونوں دلہا دلہن کو بٹھا کر انگیجمنٹ کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں جی سوشل میڈیا انہوں نے یوز نہیں کیا، موبائل ان کے پاس تھا نہیں، دو بھائیوں کی دو بہنوں کے گھر انگیجمنٹ ہو جاتی ہے، گھر والے جاتے ہیں، رشتہ پسند کرتے ہیں، اور ان کی منگنی کر کے آ جاتے ہیں۔ پھر ڈیٹ فکس ہوتی ہے، کئی بار جانا آنا ہوتا ہے، عیدیں دی جاتی ہے، شب برات لے کے جایا جاتا ہے، جو کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا کلچر ہے یہاں پہ۔ تو مہینوں جایا جاتا ہے دلہنوں کے گھر، اور تصویریں بھی شیئر کی جاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بڑا اسلامی گھرانہ ہو، تصویر شیئر نہ ہوئی ہو، بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی نے اپنی اپنی دلہن کو نہ دیکھا ہو، ان کا نام تو کم از کم جانتے تھے۔ پھر عین نکاح کے وقت جب ڈیٹ فکس ہوئی، پھر نکاح کا دن آ گیا، براتیں آ گئیں، اور اس کے بعد لمبی چوڑی دلہن کے ساتھ دلہے کے ساتھ جو براتیں آئیں، اس کے ساتھ بھی لوگ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد برات آ گئی، نکاح ہو گیا، پھر جب دودھ پلائی کی رسم ہوتی ہے، دلہا دلہن کٹھے بیٹھتے ہیں، اور دلہنوں کا تو گھونگھٹ بھی یہاں پہ ہوتا ہے، اگر ایک بریک سی چادر لی ہوتی۔ چلے مان لیتے ہیں جی یہ سارا کچھ ہی نہیں ہوا، بڑا اسلامی گھرانہ تھا، یہ انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ ہاں، باقی لائٹنگ کا انتظام بہترین کیا گیا ہوگا، گھر کے اندر بڑی بہترین بنائی گئی ہوگی، جہیز کا بہترین انتظام کیا گیا ہوگا، لیکن شدید کمی ہے اسلامی تعلیمات کی ہمارے معاشرے کے اندر۔ انفارچونیٹلی یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے۔ نکاح ہو گیا، اس کے بعد دلہنے لے گئے ہیں۔ پھر آپ کو پتا ہے کہ جب دلہن گھر چلی جاتی ہے، اس کے بعد بھی کئی رسمیں، بھابھی بیٹھ رہی ہے، دیور بیٹھ رہا ہے جی، وہ پکڑ رہا ہے، اس کا گوڈا پکڑ رہا ہے، منہ دکھائی دی جا رہی ہے، یہ ہے وہ ہے، دس ڈیٹ بڑا کچھ ہوتا ہے، سیلفیاں لی جا رہی ہیں، اس کے بعد مووی والا جو ہے وہ پوز دے رہا ہے۔ دیکھیں دونوں جو دلہا دلہن ہے، اس ٹائم تک تو دلہن کی شکل اوپر دکھا دیتے ہیں، تو موبائل سب کے پاس ہوتے ہیں، لوگ سیلفی میں لے رہے، کیا اس ٹائم بھی یہ فیملی ساری سوئی ہوئی تھی کہ دلہن کون سی کس کمرے میں ہے؟ بڑے بھائی کی دلہن چھوٹے کمرے میں، چھوٹے جو بھائی ہے اس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کی ادھر بیٹھی ہوئی ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ رمضان ٹرانسمیشن جتنی بھی چل رہی ہیں، اس کے اندر بڑے بیہودہ کوسچن مفتی صاحب سے پوچھے جا رہے ہیں، تاکہ وہ لوگ پتہ نہیں کیا ان کو کوئی ذہنی سکون ملتا ہے اس طرح کے کوسچن پوچھنے کے وقت، یا کہ وہ جان بوجھ کے پوچھتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اکثر میں نے رمضان ٹرانسمیشن اس دفعہ دیکھی ہیں جس میں بڑے بیہودہ کوسچن پوچھے گئے، کہ جی ایک تو میں شرمندہ ہی ہو گئی کہ دیکھیں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، آپ پوچھ رہے ہیں جی دو بھائیوں کی شادی ہوئی ہے اور دلہنیں تبدیل ہو گئی، دلہنیں تبدیل ہو کے کمرے میں چلی گئی ہیں، ساری رسومات بھی ہو گئی ہیں، اب ان دلہنوں کا آپس میں ازدواجی تعلقات بھی جو تھے وہ قائم ہو گئے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ کہنے کی ضرورت ہے، اور انا للہ پڑھنے کی بھی ضرورت ہے۔ اتنے بے ہوش سارے کہ نام نہیں پوچھا، دلہنوں کو ایک دوسرے نے دیکھا نہیں ہے، لیکن گھر والے بھی بے ہوش ہیں، یہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ اب اگلے دن جا کے یہ جی ہوش آ رہی ہے پوری فیملی کو اور ان بھائیوں کو۔
کیا یہ پہلے سے پلاننگ تھی یا پلاننگ کے تحت یہ کوشچن پوچھا گیا؟ مفتی محمد اجمل جو ہیں انہوں نے جو مفتی صاحب ہیں انہوں نے اس کے بارے میں بتایا کہ استغفر اللہ، اور اتنے بے ہوش تھے یہ لوگ کہ یہ سارا کام ہو گیا، اب استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ اب تو انہوں نے 3 اس کے حل بتا دیے۔ وہ 3 حل یہ ہیں جناب کہ یا تو فوری طور پہ جو ہے دولہے دونوں طلاق دیں، اور پھر دونوں کا جو ہے نکاح ایک دوسرے کے ساتھ کیا جائے جو اصلی تھے ان کے ساتھ، اور اس میں کوئی عدت کی شرط نہیں ہے، کیونکہ طلاق وہی دے رہے ہیں اور ان کے دوسرے کے ساتھ نکاح کیا جا رہا ہے۔ ایک تو آسان حل یہ ہے۔ دوسرا آسان حل یہ ہے، قدرے مشکل ہے، آسان تو نہیں ہے، کہ اب 1 مہینہ ویٹ کرنا پڑے گا، تو خدا نہ خواستہ کہ دلہن جو دونوں ہیں وہ پریگننٹ تو نہیں ہے، اگر ہیں تو پھر جب تک بچہ نہیں پیدا ہو جاتا اس کا کوئی حل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر تیسرا انہوں نے حل یہی بتایا ہے کہ جی آپ جو ہے وہ یہ دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے کو طلاقیں دیں، اور طلاق دے کے اس کی بیگم اس کو لٹا دی جائے۔ یہ انہوں نے حل کچھ اس طرح کے بتائے، ہمیں تو اتنے شرعی مسئلوں کا نہیں پتہ، لیکن یہ جو دور آج کل کا جا رہا ہے، کیا آپ جو آڈینس ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اس طرح ممکن ہوا ہوگا یا اس طرح ہو گیا ہے؟ پرانے زمانے تھے تو اس ٹائم دلہنوں کی 2 بھائیوں کی 2 بہنوں کے ساتھ شادی ہوتی تھی تو دلہن تبدیل ہونے کے امکانات بھی ہو سکتے ہیں، ہوں گے، کیونکہ اس ٹائم سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، تصویر نہیں دیکھی گئی تھی کسی نے۔ یہاں پہ تو 2 کمرے دونوں بھائیوں کے تیار ہیں، اور مہینوں پہلے کے تیار ہیں، اور پتہ ہے کہ یہ اس کا سامان ہے، یہ اتنی بے ہوش دولہنے ہیں کہ یہ میرا سامان نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ایک بھی کوشچن آ رہا ہے کہ شاید دونوں جڑواں ہوں، دونوں کی شکلیں مل رہی ہوں، تو یہ بھی ایسا پاسبل نہیں ہے اس دور کے اندر۔ تو رمضان ٹرانسمیشن کے اندر کہ جس دن کے ٹائم روزہ رکھ کے بیگم کو مل لیا تو اب کیا حل ہوگا؟ آپ اتنے بے وقوف ہیں، آپ اتنے سوئے پڑے ہیں کہ آپ جو ہے لائیو کال میں لا کے، ایک تو آپ کو پتہ نہیں مزہ آ رہا ہے، آپ مفتیوں سے اس طرح کے کوشچن پوچھ رہے ہیں۔ میرے خیال میں یہ من گرٹ لوگوں کی کہانیاں ہیں جو اس طرح کے کوشچن پوچھتے ہیں تاکہ وہ رمضان ٹرانسمیشن کے وہ کلپ جو ہیں وہ ٹک ٹاک کے اوپر لگائے جائیں اور زیادہ ہائپ پکڑے، وائرل ہو جائیں کلپ۔ ہو سکتا ہے اس طرح ہوا ہو، لیکن اگر اس طرح ہوا ہے تو پھر تو استغفار کرنے کی ضرورت ہے کہ اس دور میں بھی اگر اس طرح کی جہالت ہے تو پھر اسلامی تعلیمات کی بہت زیادہ شدید ہمارے معاشرے کو ضرورت ہے۔ کیا آپ مانتے ہیں اس بات کو کہ یہ جو کوشچن رمضان ٹرانسمیشن کے اندر پوچھا گیا ہے اور اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ جی اس طرح ان کے ازدواجی تعلقات بھی قائم ہو چکے ہیں، تو اب کیا ہوگا، ان کے نکاح کا کیا ہوگا؟ تو مفتی صاحب جو ہیں ہمیں اس کا مسئلہ بتائیں۔ انہوں نے پھر صحیح کھول کے بتایا اور سارے حل بھی بتا دیے کہ یہ حل ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ لوگ جان بوجھ کر کے جو ہے وہ اس طرح کے کوشچن جو ہے وہ پوچھتے ہیں تاکہ لوگ جو ہمارا کلپ وائرل ہو، ہم جو ہے وائرل ہو۔ پتہ نہیں وائرل ہونے کا اتنا نشہ، اتنا شوق، اتنا کریز لوگوں کو کیوں ہے کہ وہ بابرکت مہینہ جو ہے، مقدس مہینہ جو ہے، اس میں اس طرح کی بیہودہ باتیں کرتے ہیں۔ وہ مفتی صاحب کو جو دیکھ لیں، انہوں نے بتایا کہ جی زمزم اپنے ادھر لکھیں میٹر کے اوپر تو آپ کے بجلی کا بل نہیں آئے گا۔ تو یہ بھی میں تو قسم سے مولانا کی بات سن کے میں حیران ہوگی۔ آپ یقین مانیے کہ ہمارا جو میٹر جہاں پہ لگا ہوا ہے اتنی ننگی تاریں، اگر میں اس کے اوپر زمزم پڑھنے لگوں انگلی یوں ہو جائے، میری ادھر ادھر ہو جائے، میں تو گئی نا کام سے۔ تو عقل کی ضرورت ہے ہمیں کہ ہم اپنی عقل سے کام لیں۔ آپ زمزم لکھ دیں ہر 15 دن بعد، اور اپنے گھر کے اے سی سارے آن کر دیں، ساری لائٹیں آن کر دیں، بل نہیں تو آنا، کیونکہ تسی زمزم لکھتا ہے۔ تھوڑی سی عقل کا مظاہرہ کریں کہ لوگ کس طرح کے کوشچن اور کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے قیامت بہت نزدیک ہے اور جلد آنے والی، اور جب آ گئی تو پھر لگ پتا جائے گا کہ ہوا کیا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ کمنٹ سیکشن آپ کا ہے، آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن قطعاً اپنے میٹر کو پنگے دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ نے زمزم لکھ کے اپنا میٹر چلا دیا سارے اے سی، بل تو 2 لاکھ ٹھک جانا ہے، تو مولوی صاحب نے تواڈے ہتھے نہیں جے چڑھنا۔ اللہ حافظ۔